پہنچے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنی اس بزم کے مہمان قائد یوتھ فورس اور قائد ابن قائد نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا عامر وکیل صدیقی حافظہ اللہ تعالی آف خان پر ان کے آنے سے پہلے بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس مجلس کے میزبان منتظم جناب قاری احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں شرکت کی دعوت دی۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے محبوب خطیب اور ہمارے بھی محبوب جناب مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ ان کی موجودگی میں آپ کو کباب میں ہڈی لگ رہا ہوں گا، لیکن انشاءاللہ جلد ہی مدنی صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ یہ عظمت قرآن کانفرنس ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی گزارشات نہیں ہے، ایک دو باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور آپ نے یقیناً آیت سنی ہوگی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں مدنی صاحب، اور بڑا عجیب و غریب ہے یہ واقعہ۔ میں نے کہیں پڑھا ہے، مورخ کا نام مجھے یاد نہیں، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ جن دنوں روس ہوا کرتا تھا، یونائٹڈ سوویت اسٹیٹ آف رشیا، جب یہ روس تقسیم نہیں ہوا تھا اور یہ ساری جو اسلامی ریاستیں ہیں یہ روس کا حصہ تھی، تو ایک صاحب فرماتے ہیں ان دنوں میں روس میں گیا تو وہاں پر جو مسلمانوں کے علاقے تھے وہاں پر قرآن پاک کی اشاعت پر اور قرآن پاک پڑھنے پر، کتاب سے دیکھ کر پڑھنے پر پابندی تھی۔ رشین حکومتوں نے بڑی سختی کی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو قرآن کریم نہیں دیا جاتے تھے۔ وہ کہتے میں ایک بستی میں گیا تو میں نے دیکھا وہ بچے زبانی قرآن کریم پڑھتے ہیں، یعنی اگر میں کسی بچے کا کہوں کہ یہ آیت پڑھ کے سناؤ یا اس کے سامنے کوئی آیت پڑھوں تو اس سے اگلی آیت وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دیتا تھا، لیکن اگر میں قرآن ان کے سامنے کھول کے رکھوں تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ وہاں سے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن جتنے بچے تھے یا جتنے لوگ تھے یا اکثریت وہاں کی، جب زبانی ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو وہ وہاں سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ وہ کہتے مجھے حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے کہاں سے قرآن پڑھا ہے، کتاب ان کے پاس نہیں ہے، قرآن شائع ہوا طباعت کیا ہوا ان کے پاس نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے۔ لیکن کہتے جب میں نے تحقیق کی تو پھر مجھے یہ پتہ لگا کہ ان لوگوں نے قرآن کو سینہ بہ سینہ سیکھا ہے، ان لوگوں نے قرآن کو کتاب سے دیکھ کر نہیں سیکھا۔ یہ اسی طرح کے گھر میں والد کو قرآن آتا ہے تو اس نے اپنے بچے کو حفظ کرا دیا یا کسی اور بچوں کو حفظ کرا دیا، بغیر قرآن کو کھولے، بغیر کتاب کو کھولے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بچوں کو زبانی قرآن کریم پڑھایا جائے یا ان سے پوچھا جائے تو ان کو قرآن کریم آتا ہے، لیکن کتاب کھول کر ان کے سامنے اگر رکھی جائے تو کتاب سے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ پاک نے اس کو سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور سینہ بہ سینہ، اور پوری دنیا میں کتنے حفاظ کرام ہوں گے، لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں گے، اور آپ کسی سے سن کر دیکھ لیں قرآن کی ایک آیت بھی
مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک آیت کوئی آگے پیچھے کر کے نہیں پڑھے گا۔ جو پاکستان میں پڑھے گا وہی مصر میں پڑھے گا، جو مصر میں پڑھے گا وہی سعودیہ میں پڑھے گا، جو سعودیہ میں پڑھے گا وہی برطانیہ میں پڑھے گا، جو برطانیہ میں پڑھے گا وہی امریکہ میں پڑھے گا۔ پوری دنیا میں قرآن واحد کتاب ہوگی جو ایک ترتیب سے سب پڑھتے ہیں، نہ لفظ آگے کرتے ہیں نہ لفظ پیچھے کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ لیکن حضرات، اصل بات یہ ہے، کیا قرآن کریم کو سن لینا، اس کو واہ واہ کرنا، یقیناً اس کا اجر اور ثواب اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کیا اصل چیز قرآن کریم کو سن کر واہ واہ کر لینا ہے یا اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کر عمل کرنا ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کو سمجھا وہ عرب کے بدو تھے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ قبائلی تھے، لیکن جب انہوں نے اس کو سمجھا اور سمجھ کر اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 15 سے 20 سالوں میں آدھی دنیا کی بادشاہت عطا کر دی، آدھی دنیا کے وہ بادشاہ بن گئے تھے۔ اور پھر اس قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن ہماری طرف سے نہیں ہے تو تم اس قرآن تو بڑے دور کی بات ہے، تم اس کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کر لے۔ اور عربی اپنے آپ کو بڑے فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، فصاحت اور بلاغت میں یکتا تھے، اور بڑوں نے کوشش کی لیکن قرآن کریم کی ایک سورت جیسی کوئی سورت نہیں بنا سکتے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے قرآن کو سنا، جب قرآن ان کے کانوں میں پڑا تو ان بلا ساختہ پکار اٹھے کہ یہ زمین کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ زمین پر پڑھے جانے والا کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اور قرآن کریم میں کیا نہیں ہے؟ دنیا کی ہر بیماری وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا، ورحمہ اور رحمت بنا کر نازل کیا۔ لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو اس قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتا، جو ظالم ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے صرف اور صرف گھاٹا ہے، اس کے لیے اس میں کوئی شفا نہیں ہے۔ اور اگر قرآن ہمارے پاس موجود ہے، شفا ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم جا کر جو ہے دنیا بھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی درباروں پہ جاتے ہیں، کبھی پیروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی منتیں مانگتے ہیں، کبھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کبھی داتا دربار پر جا کر ماتھے رگڑتے ہیں، لیکن گھر میں پڑے ہوئے قرآن کو کھول کر پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک دو واقعات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد صحابہ عرب کے ایک قبیلے میں گئے اور وہاں جا کر ان لوگوں سے کھانا مانگا، ان کو کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دیجیے، ہماری مہمان نوازی کیجیے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، ان قبائلیوں نے۔ رات کو یہ صحابہ کرام وہاں پر رکے، اتفاقاً کیا ہوا کہ اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنگ مار لیا، بچھو نے اس کو ڈس لیا۔ اب جب بچھو نے سردار کو ڈس لیا تو قبیلے میں جو ہے وہ شور مچ گیا، افراتفری مچ گئی۔ تو کسی نے کہا یہ لوگ باہر سے آئے ہیں، جاؤ ان سے جا کر پوچھو، شاید ان کے پاس بچھو کے ڈسنے کا کوئی علاج ہو۔ جب صحابہ کے پاس وہ لوگ آئے اور آ کر بات بتائی کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمیں کوئی دوائی چاہیے یا کوئی دم آپ میں سے کرنے والا ہو، تو صحابہ نے کہا بالکل ہمارے پاس اس کا دم ہے، لیکن ہم تم سے معاوضہ لیں گے کیونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم نے تم سے کھانا مانگا، تم نے ہمیں انکار کر دیا۔ خیر بات طے ہو گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو معاوضہ دیں گے، فلاں فلاں بکریاں دیں گے۔ وہ صحابی جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس پر دم کر دیتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سردار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم کو خبر پہنچی، نبی کریم مسکرائے اور نبی کریم نے کہا تم نے بہت اچھا کیا ہے، اور واقعتاً سورۃ فاتحہ جو ہے یہ شفا ہے۔ اور اسی طرح جب نبی کریم خود بیماری کے عالم میں ہوتے، حتیٰ کہ جب مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر اس کو پھونکتے اور پھر اپنے جسم پر پھیر لیتے اور اپنے اوپر دم کر لیتے۔ اسی طرح اگر رزق میں تنگی ہے، نبی پاک نے فرمایا سورہ واقعہ کی تلاوت کرو۔ موت قبر کی سختیوں سے پناہ مانگتے ہو، سورہ ملک کی تلاوت کرو۔ اگر جادو ہے، شر ہے، حسد ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ کون سی چیز ایسی ہے جو اس میں نہیں ہے؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
انی فانی قریب. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب رب ہماری کب سنتا ہے، ہم رب کے محبوب بندوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ ہماری التجائیں، ہماری مناجات جو ہے وہ رب تک پہنچا سکیں. ہمارا رب سے ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے، ہم جو ہے ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے ہو کر جاتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. کیوں کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب. جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان. وہ مجھے دن میں پکارے میں سنتا ہوں، وہ مجھے رات میں پکارے میں سنتا ہوں، وہ مجھے سوتے ہوئے پکارے، جاگتے ہوئے پکارے میں سنتا ہوں. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب ہماری نہیں سنتا، یہ رب کے قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں. بلکہ ابھی مجھے حافظ سلمان اعظم صاحب نے واقعہ سنایا، سورہ ملک کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. حضرت علامہ ابراہیم میر سیال کوٹی بہت بڑے اہل حدیث عالم دین، اور موجودہ جو ہمارے سینیٹر ساجد میر صاحب ان کے دادا جان تھے. یہ وہ ان کی عادت سورہ ملک کو پڑھنے کی اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ ایک دفعہ ان کا آپریشن تھا. ڈاکٹر نے ان کو بے ہوشی کی دوائی دی، انستھیزیا دیا کہ وہ بے ہوش ہوں اور ہم ان کا آپریشن کر سکیں. لیکن ڈاکٹر حضرات نے بعد میں پھر واقعہ یہ سنایا کہ جب تک مولانا ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ نے سورہ ملک کی تلاوت مکمل نہیں کر لی، مولانا بے ہوش نہیں ہوئے اس دوائی کی زیر اثر. اپنی روٹین کے مطابق سورہ ملک پڑھی اور پھر جا کر جو ہے وہ بے ہوشی کی دوائی نے اثر کیا تھا. اور اسی طرح میرے والد محترم میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ وہ بیمار تھے، ہسپتال میں داخل تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے. لیکن بے ہوش ہوتے تھے تو ان کی زبان سے جو میں ذکر سنتا تھا وہ یہی تھا کہ استغفر اللہ، یا اللہ تو رحم کر دے، یا اللہ کرم فرما دے. ڈاکٹر حضرات کہنے لگے یہ جو کیفیت ہے کہ جب مریض بے ہوش ہوتا ہے تو وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. بعض مریض گالیاں نکالتے ہیں، بعض برا بھلا کہتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ اس کا ذہن اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ جو ذکر کو تسلسل سے اپناتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کریم کو تسلسل سے پڑھتے ہیں، پھر ان کی زبان پر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتا ہے اور وہ ہوش میں نہ ہوں، بے ہوش ہوں، لیکن ان کی زبان پر وہی ذکر جاری رہتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اور پھر روز قیامت یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے سفارشی بن کر سامنے آئے گا. یہ ہمارے لیے رب تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، یہ ہمارے لیے سفارش مانگے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو صرف کانوں تک سننے سے، صرف یہاں تک نہ رکھیں، کانوں کا مزہ نہ رکھیں. ہم اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کریں، ہم اس کے پیغام کو سمجھیں. اور جن لوگوں نے قرآن اپنایا، میں آپ کو ایک آخری مثال، یہ ہمارے مصری قرائے کرام ماشاءاللہ آئے ہوئے تھے، اور میں خود مصر گیا ہوں، قاہرہ گیا ہوں، اور ماشاءاللہ وہاں پر قرآن پڑھنے کا یہ عالم ہے کہ جگہ جگہ آپ کو یہ قرائے کرام بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے مصر کے ایک اسٹیشن پر دو مانگنے والوں کو شیخ دیکھا ہے، وہ دونوں آپس میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور لوگ ان کے آگے پیسے ڈال کر جا رہے تھے، اور ماشاءاللہ بہترین کاری. اور یہ اعجاز کس کا ہے؟ یہ جو پہلے گورنر مصر تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ. غور سے کہیے بھی آپ نے صحابہ کرام کی شان سنی ہے نا حافظ سلمان اعظم صاحب سے. یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے پہلے گورنر تھے، انہوں نے جگہ جگہ قرآن کے ادارے اور مساجد قائم کی اور لوگوں کو قرآن سکھایا، لوگوں کو قرآن سمجھایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مصر کا نوجوان، ہر نوجوان مصر کا چلتا پھرتا قاری ہے قرآن کا. اور پھر عمر بن العاص سے ایک آخری واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام، لیکن جن لوگوں نے قرآن اپنایا، قرآن کو پڑھا، ان کی زندگیوں میں کیسے تبدیلی آئی، یہ میں آخری واقعہ اور اس حوالے سے بھی سناتا ہوں کہ مولانا ناصر مدنی صاحب ریاست مدینہ کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور اکثر ماشاءاللہ ان کے وہ ہمارے جو مؤسس ہیں ریاست مدینہ کے معمار مستری جو ہیں، اور وہ مستری ہے جڑا مدنی صاحب انجن کھول بیٹھا ہے، انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی میں کی کرا فٹ کیویں کرا، اور ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں. بھائیو، جس بندے کو قرآن کی 2 آیات نہیں آتی، جس کو ختم نبوت کا لفظ پڑھنے نہیں آتا، جس کو خاتم النبیین نہیں آتا، وہ کیسے ریاست مدینہ بنا سکتا ہے؟ یہ کیا غلط فہمیاں دور کیجیے. چلیں اور کوئی نہیں، جو بھی آپ میں سے، اور سارے ایک جیسے، میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا. عمران خان کیونکہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو کہیں یار مجھے قرآن کا آدھا رکوع ہی کہیں سے سنا دیں، میں آپ کو ریاست مدینہ کا جو ہے صحیح خلیفہ تسلیم کر لوں گا، آدھا رکوع ہی سنا دیں. نہ ان کو آتا ہے نہ باقیوں کو آتا ہے، باقی بھی ان جیسے ہیں.
اور ہم نے سنا ہے بعض سوشل میڈیا پہ کلپ آتے ہیں سورہ اخلاص تک ان کو پڑھنے نہیں آتی، ان کو بسم اللہ صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتی، اور یہ ہمارے اسلامی ملک کے حکمران ہیں۔ تو بہرحال مزید مدنی صاحب آپ کو بریف کریں گے انشاءاللہ اس بارے میں۔ تو میں آخری بات آپ کو سناتا ہوں، بلکہ دو واقعات سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن العاص جو ہیں یہ مصر کے گورنر تھے، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی ریاست کے خلیفہ تھے، صحیح مدینہ کی خلافت کے۔ ایک مصری جناب عمر کے پاس آتا ہے اور آ کر اپنی شکایت پیش کرتا ہے، کہتا ہے سیدنا عمر خلیفۃ المسلمین، میں مصر سے آیا ہوں، اور وہاں پر جو آپ کے گورنر ہیں عمر بن العاص، ان کے بیٹے نے میرے ساتھ ریس کا مقابلہ کیا، دوڑ لگائی، اور میں دوڑ میں اس سے جیت گیا، اور وہ گورنر کا بیٹا مجھ سے ہار گیا۔ لیکن جب وہ ہارا تو مجھے اس نے مارنا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم اونچے لوگ ہیں، اور تم عام لوگ، کس طرح تمہاری جرت ہوئی کہ تم مجھے ہرا دو۔ یہ بات مدینہ کی ریاست میں خلیفۃ المسلمین کو شکایت پہنچی۔ آپ نے عمر بن العاص کو بلا لیا اور کہا بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ واقعے کی تحقیق کی، انکوائری کی، پتہ لگا کہ بات ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوا تھا۔ وہاں سفارش نہیں چلتی تھی، وہاں نیب میں فائلیں بند نہیں ہوتی تھی، وہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ اونچا ہے تو اس کی فائل بند کر دو، اور عام شہری ہے تو اس کو پکڑ لو، اس کو اٹھا لو۔ جناب سیدنا عمر نے کوڑا اس مصری کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ مارو اس گورنر کے بیٹے کو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسا گورنر کا بیٹا ہے۔ اور پھر جب کوڑے پڑنے شروع ہوئے تو دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوڑے اتنے شدید تھے کہ ہم نے دل میں خواہش کی کاش یہ سلسلہ بند ہو جائے، یہ کوڑے رک جائیں۔ اور جب مصری نے اپنا بدلہ لے لیا تو سیدنا عمر نے کہا کہ عمر بن العاص کو بھی مارو، گورنر کو بھی مارو۔ تو انہوں نے کہا میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ یہ میرے پاس آیا ہے، نہ اس نے مجھے بتایا ہے۔ لیکن جب سیدنا عمر نے کہا کہ تو گورنر ہے وقت کا، تیرے بیٹے نے وہاں پر ظلم اور زیادتی کی ہے اور شکایت میرے تک مدینے آئی ہے، تجھے وہاں کیوں پتہ نہیں لگا؟ آپ نے ان کو بھی سزا دی۔ یہ صحیح ریاست مدینہ تھی۔ اور دوسری مثال، سیدنا مغیرہ بن شعبہ گورنر بن کر گئے، جب واپس آئے تو ان کے ساتھ کچھ سامان تھا، کچھ تحفے تھے، تحائف تھے۔ سیدنا عمر کو پتہ لگا، سیدنا عمر ہی خلیفۃ المسلمین تھے۔ آپ نے کہا مغیرہ یہ کیا ہے؟ میرا گمان ہے کہ مغیرہ بن شعبہ تھے، انشاءاللہ میں غلط نہیں ہوں گا۔ فرمایا مغیرہ یہ کیا ہے؟ کہا خلیفۃ المسلمین یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ توشہ خانہ یہاں بھی ہے نا مدری صاحب، گھڑیاں ملی ہیں تو جا کر بیچ دیے، میری گھڑیاں ہیں، مجھے ملی ہیں، اور پتہ نہیں تلواریں ملی ہیں، کیا کیا ملے، سارا دبئی جا کر بیچ دیا کہ یہ مجھے ملا ہے۔ اسی تناظر میں بات سمجھیے، صحیح مدینے کی ریاست اور آج کی جعلی مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرنے والوں میں کیا فرق ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے یہ تحفے مجھے ملے ہیں۔ سیدنا عمر غضبناک ہو گئے، فرمائے میں دیکھتا ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ کو کھردرا موٹا لباس پہنایا، بکریوں کا ریوڑ دیا یا اونٹوں کا ریوڑ دیا، اور کہا گورنری چھوڑ اور یہ ریوڑ کو جا کر جنگل میں چرا۔ کچھ عرصہ چرایا، سیدنا عمر پھر گئے، دیکھا تو مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ ریوڑ کو چرا رہے ہیں۔ آپ نے بلایا، آپ نے پوچھا مغیرہ جب سے گورنری چھوڑی ہے کتنے تحفے ملے ہیں تجھے؟ کتنے تحفے ملے ہیں؟ کہنے لگے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، وہ تحفے مجھے نہیں ملے تھے، وہ میرے عہدے کو ملے تھے، وہ میری گورنری کو ملے تھے، مجھے یہ بات سمجھ آ چکی ہے۔ تو حضرات یہ صحیح معنوں میں ریاست مدینہ تھی، جس پر اور خود خلیفۃ المسلمین کیسے تھے کہ 17 پیون جو ہیں وہ لباس پر لگے ہوتے تھے، 17 پیون لگے ہوتے تھے۔ اور جب قحط کا سال مدینے میں آیا تو کبھی آپ اس واقعے کو عام الرمادہ کہا جاتا ہے، عام الرمادہ، کبھی آپ اٹھا کر پڑھیں کہ سیدنا عمر جو سرخ و سفید تھے وہ امت کے غم میں کالے ہو گئے۔ اور آپ کے سامنے اگر روٹی اور زیتون کا تیل ایک ساتھ رکھا جاتا تو آپ کہتے یہ 2 کھانے ہیں، ایک چیز اٹھا لو۔ گھی کھانا چھوڑ دیا تھا آپ نے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا اس قحط کے سال میں کہ مدینے میں ایک رات میں جب دسترخوان لگتا تھا تو ارد گرد سے آئے ہوئے 40,000 لوگ کھانا کھاتے تھے ایک وقت میں۔ اور یہ سیدنا عمر جن کو اپنی جو ہے رعایا کی فکر تھی، یہ نہیں کہ خود اچھا کھا لیا
اور لوگوں کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور آج اسی عمر کے قصے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا، اس کا مرنا جو ہے وہ عمر کی گردن پر ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ لوگ ایسے کس طرح بنے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر اس راستے پر چلنا چاہتے ہو، اس ملک کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تبدیلی اپنے اندر سے لانی ہوگی۔ سب سے پہلے اس قرآن کو صرف کانوں تک نہیں کہ جناب بڑا اچھا قرآن پڑھا، مزہ آ گیا قاری صاحب، کیا بات ہے، قاری صاحب نے پڑھا کیا ہے یہ نہیں پتا۔ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جو قرآن کرام پڑھ کے گئے ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا؟ کتنے لوگوں کو ترجمہ پتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے پڑھا کیا ہے، اس کا مطلب مفہوم ہی آپ کو نہیں آتا، تو آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو میرے دوستو، آپ کے گھر میں قرآن اگر ترجمے والا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ایک اپنے مسجد کے قاری صاحب سے لیں، قاری احمد صاحب سے، اور قاری صاحب نہیں ہے تو ہم بھی جواب دیں۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیں اس مسجد میں ترجمہ کلاس ہوتی ہے، اس کو آ کر جوائن کریں، تھوڑا ہی صحیح قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، اور پھر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور جب تبدیلی آپ کے اندر آئے گی پھر آپ سے آپ کے گھر میں آئے گی، جب آپ کے گھر میں آئے گی پھر آپ کے پڑوسی میں آئے گی، جب آپ کے پڑوسیوں میں آئے گی پھر آپ کے محلے میں آئے گی، پھر آپ کے شہر میں آئے گی، اور تبدیلی کا یہ سفر پورے ملک میں آ جائے گا۔ لیکن جیسے ہم ہیں، جیسی ہماری کرتوت ہے، ابھی دیکھیں نا پیٹرول مہنگا ہونے لگا، لوگوں نے 2 دن پیٹرول سٹاک کر لیا، اس میں حکمرانوں کا کیا قصور ہے؟ حکمرانوں نے کہا ہے کہ آپ پیٹرول سٹاک کریں۔ ہم میں سے کوئی عام کاروبار کرتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے فلاں چیز مہنگی ہونے والی ہے، ہم اس کو سٹاک کر لیتے ہیں کہ 10-15 روپے میں اپنے بھائی کا پیٹ کاٹ کر اپنی جیب میں ڈال لوں۔ یہ تو ہمارے حالات ہے، کس طرح تبدیلی آئے گی؟ سارا قصور حکمرانوں کا نہیں ہے، سارا قصور وہ بھی ہمارے لائے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم نے اوپر بھیجا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں۔ تو خدا را اصلاح کیجئے، اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو خود بخود معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو صحیح حکمران بھی نصیب فرمائے گا، اور اس ملک کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔